اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وقال تعالی انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق اللہ العظیم۔ 3 پاروں کی تراویح کے معمول کی بنیاد پر آج 14ویں پارے میں آخر الذکر 2 آیتوں پر سے مرور ہوا۔ ان آیات ثلاثہ کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ رمضان کے روزوں کی حکمت تشریع ببیان خداوندی تقوی کو بتایا گیا ہے۔ تقوی کے فوائد اجمالاً اور اختصاراً اس سے ایک مجلس قبل ذکر کیے گئے تھے، لیکن آج کی آیتوں سے ایک خاص بات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مس شیطانی اور ایک ہوتا ہے تسلط شیطانی۔ مس شیطانی یعنی شیطان کی ٹچنگ، شیطان کا قریب آنا، شیطان کا انسان کو چھو کر اس میں وسوسہ اندازی کر کے چلے جانا، اور ایک ہوتا ہے شیطان کا انسان پر حاوی ہو جانا، اس پر غالب آ جانا۔ تقوی کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخری رکوع کی آیت میں بتلائی کہ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے گردش کرنے والا کوئی خیال ان کے پاس صرف مس کی شکل میں آتا ہے تو تذکروا، وہ یکایک چوکنا ہو جاتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کا استحضار انہیں ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر انہیں فوری طور پر تنبہ ہو جاتا ہے۔ عوامی زبان میں بولیں گے ان کے اندر سے الارم بجنے لگتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ متقیوں کے پاس بھی شیطان کی آمد تو ہوتی ہے، متقی بھی شیطان کی آمد سے خالی نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس شیطان کا آنا مس کی شکل میں ہوتا ہے اور طائف کی شکل میں ہوتا ہے۔ مس صرف چھو لینا، چوکا لگانا، اور طائف من الشیطان، شیطان ان کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، ان کے قریب جا کر ان پر حاوی نہیں ہو سکتا، وہ آزو بازو گرد پھیرتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے، لیکن ان کے پاس چونکہ ایک الارم ہوتا ہے تقوی کا، یہ تقوی کا الارم شیطان کے قرب کے ہوتے ہی فوراً بجنے لگتا ہے اور ان کو تنبہ ہو جاتا ہے۔ اس کو آج کل کی زبان میں سمجھیے کہ جتنا بڑا مالدار آدمی ہوگا اس کے گھر میں چوروں سے متنبہ ہونے کے لیے، ڈاکوؤں اور ڈکیتی کرنے والوں سے چوکنا ہونے کے لیے اس کے گھر میں الارم ہوتا ہے۔
بلکہ بعض جگہوں پر تو دھوئیں کا بھی الارم ہوتا ہے، سٹیم الارم، کہ اگر ان کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے ذرا سا سگریٹ نوشی کا کام لیا تو فوراً الارم بجنے لگتا ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں، 7 اسٹار ہوٹلز میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ الارم بجنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بعض ممالک کی گاڑیوں میں دیکھا، اب تو اپنے ہندوستان میں بھی آ گیا، کہ اگر اوور اسپیڈ گاڑی چلنے لگتی ہے تو اس میں الارم بجتا ہے ٹن ٹن کر کے، اور بعض گاڑیوں میں تو باقاعدہ الارم بولتا ہے کہ آپ کی گاڑی مقرر کی ہوئی لمٹ اور اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جب سائنس کی ٹیکنالوجی مہنگی گاڑیوں میں ایسے مشین کو نصب کر سکتی ہے کہ اگر ان کی گاڑیوں کی رفتار اوور اسپیڈ ہو جائے تو اس میں الارم بجتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے مہنگے انسانوں میں، اور اس کے یہاں مہنگا انسان متقی ہوتا ہے، بدلیل قول اللہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مہنگا، سب سے قیمتی انسان وہ ہے جس میں تقوی بھرا ہوا ہو، جو تقوی سے سرشار ہو، تقوی میں مخمور اور معمور ہو۔ تو جیسے سستی گاڑیوں میں کوئی الارم نہیں ہوتا، انہیں آپ اوور اسپیڈ بھی چلا لیں تو کبھی ٹھک جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جن انسانوں کی روحانیت اور اسپریچول پاور تقوی کی طاقت سے خالی ہوتی ہے تو شیطان ان پر حاوی بھی ہو جائے، ان کی زندگی دائرے شریعت سے متجاوز ہو کر آگے بھی بڑھنے لگے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کبھی کبھی شیطان ٹکر لگا کر ان کو مغلوب کر دیتا ہے اور ان کو شکست پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن مہنگا انسان، اس کے مثال مہنگی گاڑی سے میں نے دی، مہنگا انسان، متقی انسان، ان الذین اتقوا اذا مسہم، اہل علم محظوظ ہوں گے کہ اذا کا حرف بلاغت میں تیقن کے لیے آتا ہے، اور ان یہ محتمل الوقوع شرط کے لیے آتا ہے۔ اذا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ متقیوں کے پاس شیطان کا آنا یہ یقینی چیز ہے، شیطان تو آتا ہے، اس لیے کہ اگر متقی لوگ شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بالکل خالی ہوں تو پھر ان کی عبادتیں اضطراری ہو جائیں گی، پھر ان میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور ان کی جو قیمت ہے فرشتوں کے اوپر وہ ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اضطراری عبادتوں پر نہ ثواب مرتب ہوتا ہے اور اضطراری معصیتوں پر نہ عقاب مرتب ہوتا ہے۔ ثواب اور عقاب کا ترتب یہ اختیاری عبادات اور اختیاری معصیتوں پر ہوتا ہے، اور اختیاری معصیتوں کے لیے شیطان کا قریب آنا یہ لازم ہے۔ شیطان اور نفس یہ دونوں قریب آتے ہیں اور پھر انسان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ تذکروا، اہل علم نے لکھا ہے کہ تذکروا کا مفعول بھی ذکر نہ کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ تذکروا عقاب اللہ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں تذکروا عظمت اللہ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تذکروا وعد اللہ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تذکروا وعید اللہ، کہ الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ کے وعدے کام کر جاتے ہیں، بعض لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے خدا کی وعیدیں کام کرتی ہیں، بعض لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بڑائی کا تذکر، تیقظ، استحضار عظمت خداوندی کا، وہ انہیں گناہوں سے روک لیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے عجیب آیت کریمہ میں تعبیر فرمائی کہ جب تذکر کی کیفیت میں وہ آ جاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں یکایک کھل جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ شیطان کا جس زمانے میں ان پر مس ہوا تھا، اس زمانے میں، اس فترت کے دور میں تھوڑی دیر کے لیے ان پر ظلمت چھا گئی تھی، دھندلاپن آ گیا تھا، لیکن جہاں اندر سے الارم بجا، ان کے ضمیر نے ان کو پکارا تو پھر وہ فوراً باز آ جاتے ہیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، الاسم ما حاک فی صدری کا،
کہ گناہ کے پرکھنے کا معیار ہی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اگر کھٹکا ہونے لگے، شک شبہ ہونے لگے، تو سمجھ لو حاک حکتن، کھجلی کو کہتے ہیں، یعنی دل میں کھجلی کی طرح، خارش کی طرح کھٹکا ہونے لگے، سمجھ لو کہ تم گناہ کر رہے ہو، بشرطے کہ قلب سلیم ہونا چاہیے، صدر انسانی اور وہ صدر سلیم ہونا چاہیے، تو پھر کھٹکا ہونے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں میں تقویٰ نہیں ہوتا، جنہوں نے روزے رکھ کر، عبادات کر کے، تلاوت کر کے، اللہ کا تقرب حاصل کر کے تقوی کے لباس میں اپنے آپ کو ملبوس کیا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر ان کے پاس صرف مس شیطانی نہیں ہوتا، تسلط شیطانی ہو جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ان کو شکست دے دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس لہ سلطان، اس لفظ پر غور کیجئے کہ شیطان کو تسلط نہیں ہوتا علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اہل ایمان پر اور ان لوگوں پر جن میں صفت توکل ہوتی ہے، اور صفت توکل یہ تقوی کا لازمہ ہے، بلکہ قرآن نے بیان فرمایا آگے انما سلطانہ، انما حرف حصر اور حرف قصر ہے، انما سلطانہ، شیطان کا تسلط تو علی الذین، انہی لوگوں پر ہوتا ہے، یتولونہ، جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کو خوش کرنے والے اعمال کرتے ہیں، نجاستوں میں ملوث رہنا، ظاہری نجاست، باطنی نجاست، کذب، افتراء، بہتان اور اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں مبتلا رہنا، تو پھر شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ نے سنا ہوگا، مختصراً ذکر کروں، غزوہ بدر میں حضرات ملائکہ علیہم السلام تقوی کے اعلیٰ معیار پر براجمان اور درسگاہ نبوت کے تلامذہ ارشدین اور اجلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے، ان کی مصاحبت اور ان کی من جانب اللہ مدد کے لیے، تو شیطان نے جیسے ہی، شیطان چھوٹا شیطان نہیں، ابلیس نے جیسے ہی ملائکہ کو سامنے دیکھا تو اس نے کہا انی بریء منکم انی اریٰ ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ یہ تقوی کی بہت بڑی برکت اور فائدہ ہے کہ انسان کو مصاحبت ملائکہ حاصل ہو جاتی، معاونت ملائکہ حاصل ہو جاتی، اور پھر شیطان قریب آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ انی اریٰ ما لا ترون، میں تو سامنے والے کے پاس ایسی طاقت اور ایسا جند اور ایسا لشکر فرشتوں کا دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو تقوی اس لیے بھی پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کی ملابست اور شیطان کے معاونت اور اس کی مصاحبت سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تقوی ایک لباس ہے، قرآن کریم نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر۔ جب یہ لباس کوئی انسان پہن لیتا ہے تو جیسے جنگ کے میدان میں بختر پہن کر، ڈھال پہن کر یہ دشمنوں کی شرارتوں اور ان کے حملوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے تیروں اور ان کی بندوقوں اور ان کی گولیوں اور ان کے میزائلوں سے بچ جاتا ہے، ویسے جب انسان تقوی کا لباس پہن لیتا ہے تو شیطان کی طرف سے آنے والی تمام چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے الارام جو بچتا ہے، صدائے قلب اور ندائے ضمیر اس کو متنبہ کر دیتی ہے۔ اور اس کے لیے آخر میں ایک بات یہ بھی ذکر کرتے چلیں، اللہ کی وعیدوں کو بھی یاد کیا کرو، اللہ کے وعدوں کو یاد کیا کرو، اللہ کی عظمت کو یاد کیا کرو، تو آٹومیٹیکلی انسان گناہوں سے بچتا رہے گا۔ یہ تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ ملائکہ کی صحبت میں آتا ہے، اور جب ملائکہ کی صحبت ہوگی تو پھر اس کو ملائکہ والے اعمال، اللہ کا تقرب دلانے والے اعمال کرنے کی توفیق میسر ہوگی۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر الہی کی توفیق ہوتی ہے، تو ملائکہ کی مجلس میں جب انسان بیٹھنے لگتا ہے یا ملائکہ کی صحبت ہونے لگتی ہے تو اس کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کے اس فائدے کو ہمیں مد نظر، پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔
قد أطل شهر الصيام والعمل. أبشر